بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے ایک دوست نے ہم سے سوال کیا ہے کہ ہم نے سنا ہے کسی حدیث کے بارے میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ حرامی ہے، وہ ولد الزنا ہے۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ کیا اہل سنت کی کتابوں میں ایسی کوئی حدیث مل جاتی ہے؟ تو اس حوالے سے میں عرض یہ کرتا ہوں کہ اہل سنت کے امام نسائی جو ہیں، امام نسائی، انہوں نے السنن الکبریٰ کتاب لکھی ہوئی، احادیث کے اوپر مشتمل کتاب ہے، جس میں ایک چیپٹر ہے خصائص علی۔ اس چیپٹر میں انہوں نے، امام نسائی نے 188 احادیث، صحیح احادیث لکھی ہیں جو امام علی علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔ اب یہ جو امام نسائی کی کتاب ہے خصائص علی، اس کا ترجمہ اور شرح قاری ظہور احمد فیضی نے کی ہے، جو ابھی حیات ہے، لاہور میں ہیں، اور ان کا اپنا ایک مکتب اور مدرسہ بھی ہے، اگر چاہیں تو لوگ ان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس شرح خصائص علی میں صفحہ نمبر 511 پر مومن اور منافق کے مابین فرق، مومن اور منافق کے مابین فرق کے عنوان سے کچھ احادیث لکھی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ امام نسائی کی جو کتاب ہے خصائص علی، اس کی حدیث نمبر 97 ہے، حدیث نمبر 97۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت زر بن حبیش حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو چیرا اور جاندار کو پیدا فرمایا، بے شک نبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطعیت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور میرے ساتھ بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں بھی لکھی ہوئی ہے، صحیح مسلم کی جلد نمبر 1 میں بھی ہے، اس سے بھی میں انشاءاللہ اس کا بھی پیج کی پکچر بنا کر آپ کو سینڈ کروں گا۔ اچھا، پھر یہی امام نسائی جو ہے وہ حدیث نمبر 98 میں لکھتے ہیں، حدیث نمبر 98، جس میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عہد دیا کہ مجھ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور میرے ساتھ بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اچھا، حدیث نمبر 99، اس میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ثابت حضرت زر بن حبیش سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ منافقت کی کسوٹی کے حوالے سے یہی شارح خصائص علی قاری ظہور احمد فیضی لکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری جماعت انصار اپنے اندر منافقین کو سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ بغض کے باعث پہچان لیتی تھی۔ ایک اور حدیث جو انہوں نے لکھی ہے اس میں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انصار کے منافقین کو محض حضرت علی کے ساتھ بغض سے پہچانتے تھے، یعنی انصار کے درمیان پہچان منافقین کی یہ تھی کہ جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ اب ایک اور بڑی اہم حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبادہ بن الصامت ہیں۔ حضرت عبادہ بن الصامت فرماتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو حضرت علی ابن ابی طالب کی محبت سے منور کرتے تھے، بس جب ہم کسی شخص کو دیکھتے کہ وہ علی ابن ابی طالب سے محبت نہیں کرتا تو ہم جان لیتے تھے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور بلا شبہ وہ رائے حق سے بھٹکا ہوا ہے۔ حضرت حضرت محبوب بن ابی الزناد بیان کرتے ہیں کہ انصار نے کہا کہ بے شک ہم کسی شخص کے حرامی ہونے کی شناخت سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ بغض سے کرتے تھے۔ دیکھیں اوپر والی حدیث میں کیا بیان کیا انہوں نے، حضرت عبادہ بن الصامت کہتے ہیں کہ ہم جو علی سے بغض رکھتا تھا تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ بلا شبہ وہ رائے حق سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہم میں سے نہیں کا مطلب یہ کہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اور حضرت محبوب بن ابی الزناد کہتے ہیں کہ انصار نے کہا کہ بے شک ہم کسی شخص کے حرامی ہونے کی شناخت سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ بغض سے کیا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد امام ابن عساکر نے اس سلسلے میں ایک حدیث نبوی بھی نقل کی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے نہیں بغض رکھے گا مگر منافق یا فاسق یا دنیا پرست۔ علی سے بغض رکھنے والے جو ہے نا وہ تین قسم کے، یا تو منافق ہوگا یا فاسق ہوگا یا دنیا پرست ہوگا جو علی سے بغض رکھتا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ کچھ احادیث جو ہے نا وہ میں نے یہ خصائص علی جو امام نسائی کی کتاب ہے اس کی شرح جو قاری ظہور احمد فیضی نے کی ہے اس میں سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اس میں منافق کی پہچان اور زانی کی پہچان بغض علی سے بتائی گئی ہے۔ اب میں ایک اور کتاب ہے اسنی المطالب، یہ اہل سنت کے ایک عالم ہیں محمد بن محمد الجزری، انہوں نے لکھی ہے، اور اس کی شرح بھی قاری ظہور احمد فیضی نے ہی کی ہے۔ یہ اس میں ہیڈنگ دیتے ہیں کہ انصار کے نزدیک منافقت کی کسوٹی، انصار کے نزدیک منافقت کی کسوٹی کیا ہے۔ اس میں یہ حدیث نمبر 10 بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ ہم انصار لوگ منافقین کو حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ بغض رکھنے سے پہچانتے تھے۔ پھر آگے چل کے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے بھی منقول ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ہماری جماعت انصار اپنے اندر منافقین کو سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ بغض کے باعث ہی پہچانتی تھی۔
یہ انصار کی کسوٹی ہو گئی. اب مہاجرین کی کسوٹی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مہاجرین کے نزدیک منافقت کی کسوٹی کیا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت جندب بن جنادہ یعنی حضرت ابو ذر غفاری مہاجر صحابی ہیں, ان کے نزدیک بھی اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور نماز میں غفلت کے ساتھ ساتھ بغض مرتضوی بھی منافقت کی علامت ہے. درج ذیل متن کی حدیث ملاحظہ فرمائیے. اس حدیث میں وہ لکھتے ہیں کہ امام حاکم نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے, اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم منافقین کو فقط اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب سے, نماز سے پیچھے رہ جانے سے اور حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ بغض رکھنے سے پہچانتے تھے. یعنی منافق کی 3 نشانیاں ہیں. ایک تو وہ کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی تکذیب کرتا ہوگا, دوسری یہ کہ وہ نماز میں پیچھے رہ جاتا ہوگا یعنی نماز کو ترک کر دیتا ہوگا, اور تیسری یہ کہ وہ علی علیہ السلام سے بغض رکھتا ہوگا. اچھا, اسی طرح اسی کتاب میں یہ مبغض علی ولد الزنا کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ حضرت ولید بن عبادہ اپنے والد حضرت عبادہ بن صامت سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنی اولاد کو حضرت علی ابن ابی طالب کی محبت سے جانچتے تھے. بس جب ہم ان میں سے کسی کو دیکھتے کہ وہ حضرت علی ابن ابی طالب سے محبت نہیں کرتا تو ہم جان لیتے تھے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اور وہ صحیح النسب نہیں ہے, وہ صحیح النسب نہیں ہے. حضرت عبادہ نے کہ قول لغیر رشدہ, یہ جو عربی متن ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ لغیر رشدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے, اس کے معنی ہے ولد الزنا, اور یہ بات تب سے اب تک معروف ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ حرامی شخص ہی بغض رکھتا ہے. اچھا, ایک اور حدیث اس میں بیان کی ہے, یہ ہے تو اہل سنت عالم, لیکن انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث بیان کی ہے. فرمایا کہ ہم اہل بیت سے وہی محبت نہ کرے گا جو مزعز ہوگا, جو مزعز ہوگا. لوگوں نے عرض کیا کہ مزعز کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا ولد الزنا. ٹھیک ہے, ولد الزنا. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے جو لکھی اہل سنت عالم نے, اور یہ علامہ وحید الزمان جو اہل حدیث کے عالم ہیں انہوں نے بھی اس کو اپنی کتاب میں لغات الحدیث میں لکھا ہے. ایک اور حدیث اس میں بیان کی گئی کہ حضرت محبوب بن ابی زناد بیان کرتے ہیں کہ انصار نے کہا کہ بے شک ہم کسی شخص کے حرامی ہونے کی شناخت سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ بغض سے کرتے تھے. ہم کسی شخص کے حرامی ہونے کی شناخت سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ بغض سے کرتے تھے. حدیث نمبر 13 میں یہ لکھتے ہیں کہ اس طرح حضرت ابو سعید خدری سے بھی روایت ہے, اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم انصار برادری کے لوگ اپنی اولاد کو حضرت علی کے ساتھ محبت سے جانچتے تھے. بس جب ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا اور وہ سیدنا علی مرتضیٰ سے محبت نہ کرتا تو ہم پہچان لیتے کہ وہ ہمارا نہیں ہے. وہ ہمارا نہیں ہے کا مطلب یہ کہ وہ انصار میں سے نہیں ہے, وہ ولد الزنا ہے. اچھا, پھر آگے مغبض سیدنا علی مفعول ہے, یہ ہیڈنگ دی ہے انہوں نے, مبغض سیدنا علی مفعول ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام ابو السعدات ابن اسیر الجزری, ہم ان الفاظ کا ترجمہ علامہ وحید الزمان کے الفاظ میں نقل کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے قوسین میں جو لفظ مفعول کی توضیح کی ہے اسے نقل کرنے سے قاصر ہے. وہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم سے محبت نہیں رکھے گا جو اوندھا پڑا کرتا ہے, یعنی مفعول ہے. ایک اور حدیث میں یہ بیان کرتے ہیں, حدیث نمبر 14 میں, کہ سیدنا علی سے بغض یہودیت ہے. سیدنا علی سے بغض یہودیت ہے. اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسروق بن مرزبان فرماتے ہیں کہ میں نے شریک بن عبداللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ سیدنا علی ابن ابی طالب سے محبت نہیں کرتا تو جان لو کہ اس کی بنیاد یہودی ہے, جان لو کہ اس کی بنیاد یہودی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا, اے لوگو, جو شخص ہم اہل بیت سے بغض رکھے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن یہودی اٹھائے گا. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزے رکھے. فرمایا اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزے رکھے اور خود کو مسلمان گمان کرے پھر بھی وہ یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا کیونکہ وہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہے. تو جو شخص اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ قیامت کے دن یہودی اٹھایا جائے گا. جو شخص علی علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے وہ یہودی نسل سے ہے. جو شخص علی علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے. جو شخص علی علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے وہ ولد الزنا ہوتا ہے, یعنی حرامی ہوتا ہے. جو شخص علی علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہوتا ہے. اب یہ حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں, اور یہ حدیثیں صرف اسی کتاب میں نہیں بلکہ اہل سنت کی جو اور دیگر کتابیں ہیں ان کے اندر بھی موجود ہے, لیکن اختصار کے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے چند آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.